السلام علیکم دوستوں، میرا نام کامران ہے۔ میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رہتا ہوں۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی میرے سگے چاچا کے متعلق ہے اور کیسے حسد کی آگ نے ہمارے پورے ہنستے کھیلتے گھر کو قبرستان بنا دیا۔ بات شروع ہوتی ہے سال 2022 سے۔ ہمارے ابا اور چاچا کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ کراچی کی بولٹن مارکیٹ میں ہماری بہت بڑی دکان تھی۔ ابا سب سے بڑے تھے، اس لیے وہ سب کا حساب کتاب دیکھتے تھے۔ چاچا کا کام مارکیٹ سے مال اٹھانا اور سپلائی دیکھنا تھا۔ الحمدللہ ہمارا کام بہت بہترین چل رہا تھا۔ ہم نے جوہر میں اپنا گھر بھی بنا لیا تھا، لیکن یہیں سے ہمارے اپنوں کی نیت خراب ہونا شروع ہوئی۔ چاچا کے سسرال والے بہت ہی عجیب قسم کے لوگ تھے۔ وہ اکثر چاچا کو ابا کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ ایک دن چاچا نے اچانک ابا سے کہا، بھائی جان مجھے کاروبار میں سے اپنا حصہ الگ چاہیے۔ ابا نے بہت سمجھایا کہ الگ ہونے سے نقصان ہوگا، لیکن چاچا نہیں مانے۔ ان پر اپنی بیوی کا دباؤ تھا۔ خیر کاروبار کا بٹوارا ہو گیا۔ دکان ابا کے پاس رہی اور چاچا کا جو حصہ بنتا تھا وہ انہیں کیش دے دیا گیا۔ چاچا نے مارکیٹ میں ہی ایک اور نئی دکان کھولی، لیکن نصیب کی بات تھی ان کا کام بالکل نہیں چلا۔ جو مال وہ لاتے وہ خراب ہو جاتا یا چوری ہو جاتا۔ ادھر ابا کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ چمک گیا تھا۔ بس یہیں سے چاچا کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ وہ ہمارے گھر آنے سے قاصر ہو گئے۔ اگر آتے بھی تو ان کی نظریں عجیب ہوتی تھیں۔ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں چاچا اچانک ہمارے گھر آئے۔ وہ بہت عرصے بعد آئے تھے، اس لیے امی نے بہت آؤ بھگت کی۔ چاچا کے ہاتھ میں ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹکا تھا۔ انہوں نے ابا سے کہا، بھائی جان گاؤں سے خالی شہد آیا تھا، سوچا پہلے آپ کو چکھاؤں، پرانی باتیں بھول جائیں۔ ابا خوش ہو گئے کہ چاچا کا غصہ ختم ہو گیا۔ امی نے وہ شہد کچن میں رکھ دیا۔ اس رات ہم سب نے کھانے کے بعد وہ شہد کھایا۔ ذائقہ تھوڑا عجیب تھا، ہلکے سے سڑنے کی بو تھی اس میں، لیکن ہم نے سوچا گاؤں کا خالص شہد ہے اس لیے ایسا ہوگا۔ لیکن بھائی اصلی قیامت اس کے اگلے دن شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ابا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ انہوں نے صبح اٹھتے ہی شکایت کی کہ ان کے پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ ہمیں لگا عام تھکن ہے یا سردی کا اثر ہے، لیکن شام تک ابا کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، حالانکہ انہیں سخت بخار تھا۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے بہت سارے ٹیسٹ کیے، لیکن ساری رپورٹس نارمل تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سر پکڑ لیا اور بولے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ابا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا وزن اچانک تیزی سے گرنے لگا۔ وہ پہچان میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور وہ پورے دن صرف دیوار کو تکتے رہتے تھے۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگا۔ دکان پر بھی اچانک آگ لگ گئی، جہاں لکس کا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ ہم راستے پر آ چکے تھے اور ابا موت کے قریب تھے۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میں ابا کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میرا سانس وہیں رک گیا جب میں نے اندر سے آواز سنی۔ ابا کے کمرے سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ابا کی آواز نہیں تھی۔
وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ میں نے دبے قدموں دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ اندر لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ابا بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹے ہوئے تھے، لیکن ان کے پیچھے دیوار کے ساتھ ایک عجیب سی جھریوں والی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے پرانا پھٹا ہوا اسکارف پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنا سر ہلا رہی تھی اور ہلکے سے گرگر کر کے ہنس رہی تھی۔ میں چلانے ہی والا تھا کہ اس نے اچانک اپنا سر میری طرف موڑا۔ بھائی، اس کا چہرہ دیکھ کر میرا خون جمنے والا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ اس کا چہرہ بالکل عجیب تھا۔ اس کی لال آنکھیں اور عجیب سا چہرہ، صرف ایک کھردری چمڑی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کسی مردے کی کھال ہو۔ اس نے اپنا سر میری طرف کیا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، چپ۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ پوری رات میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ اگلے دن میں نے امی کو سب بتایا۔ امی رونے لگیں اور بولیں، ہمیں کسی عالم کو دکھانا چاہیے۔ ہم نے کراچی کے بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم صاحب کو گھر بلایا۔ وہ جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے اپنی ناک پکڑ لی اور بولے، یہاں کسی مردے کی سڑنے کی بو آ رہی ہے، جبکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی بو نہیں تھی۔ عالم صاحب سیدھا کچن میں گئے۔ انہوں نے وہی مٹی کا مٹکا اٹھایا جو چاچا نے دیا تھا۔ انہوں نے اس مٹکے کو زمین پر دے مارا۔ مٹکا جیسے ہی ٹوٹا، ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اس شہد کے اندر سے نہ جانے کوئی تعویذ نکلے، انسانی ناخن نکلے اور ایک پرانی دھسنی کا ٹکڑا نکلا جس کے اوپر ابا کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک کالا جادو تھا۔ عالم صاحب نے کہا، یہ وہ جادو ہے جو انسان کو فوراً نہیں مارتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کا جسم سوکھتا ہے اور اسے سیدھا قبر تک لے جاتا ہے۔ ہم سب رونے لگے۔ ہم نے پوچھا، اس کا حل کیا ہے؟ عالم صاحب نے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، جادو ابا کے جسم میں اندر تک اتر چکا ہے۔ ہم نے بہت علاج کروایا۔ عالم صاحب نے پوری رات بیٹھ کر توڑ پڑا، لیکن چاچا کا جادو بہت گہرا تھا۔ دسمبر کی ایک ٹھنڈی رات کو ابا نے ہمارے سامنے آخری سانس لی۔ وہ بالکل سوکھ کر ہڈیاں بن چکے تھے۔ ابا کے انتقال کے ٹھیک تیسرے دن چاچا کی دکان میں اچانک شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی کہ چاچا خود اس آگ کے اندر پھنس گئے۔ لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ زندہ جل گئے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ جب کالا جادو کرنے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ جادو واپس پلٹ کر اسی پر وار کرتا ہے جنہوں نے کروایا ہوتا ہے۔ بھائی، آج ہمارا وہ کاروبار نہیں رہا۔ ہم نے وہ جوہر والا گھر بھی بیچ دیا، لیکن آج بھی جب میں رات کو اکیلا سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بیڈ کے پیچھے دیوار پر وہی عجیب عورت بیٹھی ہے جو میرے کان میں اکثر کہتی ہے، چپ۔ یہ تھا وہ قبر تک لے جانے والا کالا جادو جس نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا۔ اپنوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پہ اپنی اسٹوری بھیج سکتے ہیں۔ چلیں، ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔